اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک اور اپنے فیس بک کے پیج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خوش ہوں گے، تندرست ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے، آمین الہی ثم آمین۔ جس کے گھر میں بھی کوئی مشکل ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، اللہ رب العزت اس کو دور کر دے اور ہر ایک کے گھر کو خوشیوں سے اور اپنے فضل و کرم سے بھر دے۔ اللہ کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی کرنا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے سورہ الضحیٰ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کے ہر لفظ، ہر نقطے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سورت کی خاص کر بہت فضیلت ہے، سورہ الضحیٰ۔ کیونکہ کچھ دیر کے لیے سورہ الضحیٰ سے پہلے جو جبرائیل علیہ السلام کا جو وحی کا تھا نا، وحی لانے کا روزانہ آنی یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن آنی، وہ ان کا کچھ ہفتے وحی نہیں آئی۔ تو کفار مکہ نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو گیا یا اس کو چھوڑ دیے، اب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان اور ان کی باتوں سے کتنے رنجیدہ، کتنے دکھی ہوئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خود سے بھی ان کو وہم آتا ہوگا کیوں نہیں وحی آ رہی، آتی تھی پہلے اب کیوں نہیں آ رہی۔ لیکن اس وحی کے روکنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وحی جب اترتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو برداشت کرنا قرآن پاک کی اتنی ساری آیات کو آسان نہیں تھا۔ تو ان کو تھکاوٹ فیل ہوتی تھی، ان کو ایسے پسینہ آتا تھا، گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقفہ ڈالا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادت ہو جائے برداشت کرنے کی۔ اللہ تو جو کرتا ہے بہتری کے لیے ہی کرتا ہے نا۔ اللہ تو اپنے محبوب کو نقصان دینے کے لیے تو کچھ نہیں کرتا۔ اللہ تو ہم جیسے گناہ گار انسانوں کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو اپنے محبوب کو کہاں سے تکلیف دینی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی سب سے آخری نبیوں پہ مہر۔ تو دراصل جو تھے نا کفار مکہ، انہوں نے ایک بات اڑا دی تھی جب جیوز اور کرسچین کے جو بہت بڑے عالم تھے نا، ان کے دین کے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ 3 سوال جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مکہ معظمہ میں جا کے، اگر تو انہوں نے ان کے جواب دے دیے تو وہ سچے نبی ہوں گے، اور اگر نہیں آئے تو پھر وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندہ کنفرمیشن تو چاہتا ہے نا، جب بھی کوئی نیا بندہ کوئی بھی بات کہے تو بندہ چاہتا تو ہے نا اس کو کچھ کنفرم ہو کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اصحاب کہف کون تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کچھ لوگ تھے جو کہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور ان کا بادشاہ تنگ کرتا تھا ان کو، تو ان کو دیوار میں چنوا دینا چاہتا تھا، اور وہ وہاں سے دوڑ گئے اور وہ جا کے ایک پہاڑ کی کھو میں انہوں نے پناہ لی، اور وہ کچھ سال اللہ کے حکم سے سوئے رہے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 3 سال، 5 سال، 9 سال، 7 سال، یہ نہیں بتایا، یہ منع کیا۔ اور کتنے لوگ تھے، 5 تھے، 7 تھے، 9 تھے، 11 تھے، یہ بھی منع کیا۔ اگلی بات پوچھی ذوالقرنین کون تھے، تو یہ ذوالقرنین وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی یعنی خاص علم جو تھا نا ان کو عطا فرمایا تھا، کہ وہ غیب کا، وہ ایک دن میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا چکر بھی لگا جاتے تھے۔ اور ایک پوچھا روح، اور آپ نے کہا کیونکہ روح کا علم صرف اللہ کو ہے، اس نے کسی کو نہیں دیا، منع فرمایا اس پہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 1-2 دنوں تک آپ لوگوں کو 2-4 دنوں میں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے افواہ اڑا دی کہ حضور پاک نے چونکہ یہ کہہ دیا نا، اس لیے اللہ نعوذ باللہ ناراض ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ صرف ایک افواہ تھی۔ بہرحال جو روح کا علم صرف اللہ کو ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، وہ تو ختم ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بات تھی۔
اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں سورہ والضحیٰ. پہلے میں آپ کو ترجمہ بتاؤں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے. یعنی اللہ تو تجھ سے محبت کرتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیرا آنے والا وقت تیرے گزرے ہوئے وقت سے کہیں زیادہ بہتر آنے والا ہے. خوشخبریاں آ رہی ہیں. یہ اللہ نے بتایا ان کو اس صورت میں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور عن قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. یہ ایک تحفہ ہے. اس کو آپ اپنے اٹھا کے اپنے دوپٹوں کے ساتھ باندھ لیجئے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کو بہت پڑھیں، بہت پڑھیں، بہت پڑھیں. یہ ایک گفٹ ہے. حضور پاک کو یہ سب سے زیادہ پسند تھی آیت، اور آپ نے یہ سنبھال کے رکھی تھی کہ میں قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے تو میں کہوں گا اللہ تو نے کہا تھا نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا. تو میری امت کو بخش دے. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا اللہ نے تجھے یتیم نہیں دیکھا پھر تجھے ٹھکانہ دیا؟ یعنی تجھے دادا نے پالا پھر چچا نے پالا. لوارث تو نہیں رہے نا، ٹھکانہ تو دے دیا. وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. پھر تمہیں تنگ دست دیکھا تو اللہ نے تجھے فراخی دے دی، یعنی بیوی دے دی جو کہ امیر کبیر تھی مکہ میں سب سے زیادہ، اور اس کا خاندان اثر و رسوخ والا تھا جن کے آگے کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ بولے بھی. سمجھ آئی؟ تو اللہ نے کہا تو کوئی یتیم تمہیں نظر آئے تو اس کو مت جھڑکو، اور کوئی منگتا آئے تو اس کو ناراض نہ ہو، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو. اور اللہ نے جو نعمتیں اور جو تحفے دے رکھے ہیں تمہیں انعامات، ان کا خوب چرچا کرو، شکر کرو، ذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ. شو مارنے کے لیے نہیں، اس کا ذکر اونچا کرنے کے لیے. اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اس کی بڑائی کے لیے صرف. یہ تو اس کا مطلب ہو گیا نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ والضحیٰ جو آئے گی اس میں ڈنڈے والا کاف 9 جگہ آئے گا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، پھر ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک. اس طرح اس میں 9 جگہ ڈنڈے والا کاف آئے گا. 9 جگہ آپ اپنی 9 حاجتیں اللہ سے طلب کریں. یا کریم، ایک حاجت کا مانگیں دل میں. دوسرا یا کریم، 9 دفعہ یا کریم پڑھیں. ہر ڈنڈے والے کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں. کتنی دفعہ؟ 9 ٹائم. اور 9 اپنی حاجتیں اللہ سے مانگیں. 9 ہر کاف پہ رک کے. تو آپ نے کتنی دفعہ اللہ سے مانگ لیا؟ 9 ملٹیپلائڈ بائی 9 81 ٹائم آپ نے اللہ سے وہ نعمتیں ایک سورت پڑھتے ہوئے مانگ لی. کتنی زیادہ دفعہ مانگ لی؟ تو آپ عادت بنا لیں کہ دن میں ایک دفعہ آپ نے اس سورت کو ضرور پڑھنا. عصر مقرر کر لیں، فجر کر لیں، مغرب کر لیں، عشاء کر لیں، جو آپ کو کمفرٹیبل لگے. کبھی اللہ نے نہیں کہا، تنگ نہیں کیا کسی بندے کو کہ وہ مر رہا ہو تو اس وقت ضروری یہ کام کرے. ایسا اللہ نہیں ہے. اللہ محبت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مالک یوم الدین ہے. کوئی ایسی چیز تھوڑا ہے. وہ تو قادر مطلق ہے. کن کہے دنیا بنا دے. ہر چیز قدرت رکھتا ہے، جو مرضی کر دے. تو اس سے آپ کو 9 خوشخبریاں ملیں گی. ڈنڈے والے کاف پہ یا کریم 9 دفعہ پڑھنا ہے. 9 جگہ آئے گا، 9 دفعہ پڑھنا ہے تو 81 بن جائے گا. اور آپ نے بس ایک دفعہ پڑھنا ہے دن میں ضروری. زیادہ پڑھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، بٹ ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے. یہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام ہے تو آپ 600 دفعہ 6 دن میں
آپ سورۃ والضحیٰ پڑھ لیں، یا 3 دن میں پڑھ لیں، یا 6 دن میں پڑھ لیں۔ لوگوں کو بلا کے پڑھوانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود پڑھیں، 6 دن میں پڑھ لیں، روز کا 100 پڑھ لیں، اور وہ بھی ترتیب دے لیں کہ آپ کتنا ایک ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں تو اب زبانی آتی ہے، مشکل نہیں ہے، چاہے 100 2 تسبیحاں 3 تسبیحاں ایک وقت میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، لیکن آرام سے پڑھیں، جیسے آرام سے آپ سے پڑھا جائے، اور بھلے تھوڑا تھوڑا کر کے 4-5 دفعہ دن میں پڑھا جائے۔ اس سے خوشخبری ملے گی، ایک نہیں، آپ ایک کام کے لیے پڑھیں گے، آپ کو 2 کام ملیں گے، 2 خوشخبریاں ملیں گی آپ کی سوچ سے پڑھ کے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے یہ بہت پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ سے بہت جوڑیاں بھر بھر کے لیا ہوا ہے۔ جب میرے ہسبینڈ کو میں نے کہا تھا کہ آرمی ایویشن سے ریلیز لے لو، اور پھر اب ہم اپنا یہی کام اپنا کر لیں، ہم اپنا کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہیلی کاپٹر منگائیں لیز پہ، تو 1-2 جو بھی ہے ہمت ہماری حیثیت، تو اللہ آہستہ آہستہ بڑھاتا جائے گا، اپنا کام تو ہوگا۔ تو پھر ہم نے یہ اس وقت سورۃ والضحیٰ پڑھی تھی، میرے میاں نے الگ پڑھی، میں نے الگ، بیٹے نے الگ، بیٹی نے الگ، میری بہن اور بھائی آئے تھے انہوں نے الگ الگ، ہم نے پڑھی۔ جس دن 6 دن پورے ہو گئے، ہم PIA کے آفس گئے اور ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پہنچتے پہنچتے، تو وہاں پہ ایک ان کا گارڈ بیٹھا ہوا تھا، ہم نے گن مین 1-2 بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو دی ایک کو کہ آپ یہ صبح آفس کھلے گا نا تو ان کو دے دینا۔ تو میرے میاں نے اگلے دن کہا ان کا کال تو نہیں آ جائے، تو میں نے کہا بھائی گرم گرم نہ کھاؤ، ذرا ٹھنڈا ہونے دو، صبر کرو 2-4 دن، انشاءاللہ ہوگا کام، ضرور ہوگا، آج تک ہوا ہے تو اب بھی ہوگا۔ اور 4 دن گزرے تھے جب پھر ان کی کال آ گئی کہ آپ میجر تخار سے کہیں کہ وہ اپنا PPL CPL اور اپنی وہ جو لاگ بکس ہوتی ہیں فلائنگ کے گھنٹوں کی، اور وہ ساری چیزیں فلائنگ سے ریلیٹڈ لے کے ہیڈ آفس PIA کے اسلام آباد پہنچ جائیں، بلو ایریا۔ تو میرے میاں وہاں چلے گئے اور انہوں نے ہمیں دونوں ہیلی کاپٹر دے دیے ماشاءاللہ۔ اگلے دن صبح 6 بجے بھوربن PC بھوربن میں ہمارا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا، اور میرا ادھر ایگزیبیشن چل رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے۔ میرے بیٹے چھوٹے تھے دونوں، لیکن خوشی کے مارے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور پھر ہماری اس دن 7 فیری فلائٹس ہوئیں وہاں پہ، اور پھر جیسے جیسے لوگوں میں مشہور ہوتا گیا تو پھر لوگ بھوربن کے لیے بھوربن سے سیف الملوک جھیل یا دور دور کے علاقوں میں بھی بکنگ ہونے لگ گئی، شادیوں کے لیے بھی ہونے لگ گئی، اور الیکشنز کے لیے بھی ہونے لگ گئی، اور اسی طرح عقیقے کے لیے بھی لوگ کرنے لگ گئے، آئل کمپنیوں والے بھی کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اپنا فضل کیا۔ پھر ہمیں ایئر لائن کا جب لائسنس ہم نے لینے کا پروگرام بنایا، تو آپا جی نے مجھے کہا کہ یہ سورہ الانعام پڑھو، جو کہ 11:15 تک ختم ہو جائے تمہاری۔ تو ہم لوگ اس کو پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھو، پھر سورہ انعام پڑھو، تقریباً 1 سپارے کی ہے، شاید تھوڑی سی کم ہو یا پوری ہو، اور اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، تو انشاءاللہ 1-2 مہینے میں اللہ بندوبست کرے گا، کیونکہ اس پہ 1-1.5 کروڑ روپیہ لائسنس لینے پہ بھی چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگر آپ نے 2 جہاز خریدنے ہیں تو کم از کم سیسنا 310 اور سیسنا 1502 تو آپ کو لائسنس کے ساتھ لینے پڑیں گے، تو وہ بھی پیسے چاہیے۔ تو میں وہ جس دن مجھے پڑھتے ہوئے 41 ڈیز ہوئے تھے نا، تو ابھی میں نے اسلام نہیں پھیرا تھا، تو فون آ رہا تھا، میں نے اسلام پھیر کے دیکھا تو میرے ہسبینڈ کا تھا، اس نے کہا مبارک ہو، لائسنس مل گیا۔ اللہ نے وہ دن بھی دکھا دیا، لائسنس بھی مل گیا، جہاز بھی ہو گئے، کام بھی ہو گئے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی خوشحالیاں عطا فرمائے گا، اور آپ کے سارے کام بنا دے گا۔ میں اس میں سے گزری ہوں خود، قطرے قطرے سے اللہ نے سارے کام کر دیے۔ میں نے پنڈی گھر بنایا، اس کے 2-3 سال بعد میں کینیڈا گئی ایگزیبیشن کرنے، پہلا میں نے کہا یا اللہ یہاں بھی مجھے اپنا گھر ہی دے دے، تاکہ پھر میرے بچوں کے بچے یہاں کی نیشنلٹی لے لیں، ان کو ویزے نہ لینے پڑے، پھر پاکستان آ جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے میرا وہ خواب بھی پہلے ٹرپ میں پورا کر دیا۔ تو اگر میرے جیسی گناہ گار عیب دار گندی مندی کے کام کر دیتا ہے، تو آپ سب لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ بہت دعا کیا کریں، بہت امید کے ساتھ اللہ کی رسی سے لٹک جائیں، پھر چھوڑنے کا نام نہ لیں،
اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنی کوتاہیوں پہ استغفار کرتے رہیں، اپنے وطن کے منافقوں سے، چوروں، ڈکیتوں، بے ایمانوں، بغیرتوں سے، اور جو بیل پہ باہر ہیں، اور جو سارے گندے انڈے ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیے. پتہ نہیں کس کی چال ہے یہ کہ سارا گند اکٹھا کرو اور پاکستان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا کے بٹھا دو. استغفر اللہ. پوری دنیا ہنس رہی ہے پاکستان پہ. اللہ ہمیں نجات دے، اس کے لیے بہت دعا کریں، بہت دعا کریں. اللہ بڑا قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. کہتے ہیں نا، یہ دیکھا میں عملہ والے تو کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں تیری رحمت والے تو بلے بلے بلے. اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. بس اس سے مانگے، وہ ہمیں جھولیاں بھر بھر کے عطا کرے گا ضرور. تو آج کے دن کے لیے میرا خیال کافی ہے. آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے والدین بہن بھائیوں کو، اور اپنے وطن کے لیے دعا کرنی نہیں بھولنی. وطن تو اپنے گھر، اپنی ماں سے بھی آگے کی چیز ہے. اللہ ہمارے سر پہ ہمارے وطن کو عزت احترام کے ساتھ سلامت رکھے، اور اللہ چوروں ڈکیتوں سے اللہ ان کا ستیہ ناس صفا ہستی سے مٹا دیں سب کو. ہم کسی کی نسلوں کے غلام نہیں ہیں کہ کوئی بندے کہے میرے 5 سال ضائع ہو گئے. تیرے باپ کے 5 سال ہیں کہ چور ڈاکو ڈکیت آ کے ہمارے ملک کو لوٹے اور دفع ہو جائے. اور جہاں وہ رہ رہے ہیں سالہ سال سے، وہ جی وہ کلیئر ہو گیا کہ وہ جناب مریم کے نام پہ ہی نہیں. تو بس اللہ کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو، اور اللہ کو کیا دکھائیں گے. اور اللہ ضرور یہ سچ اور جھوٹ کو چھانٹ کے الگ کرے گا، جیسے دن اور رات کو کرتا ہے انشاءاللہ. آپ یقین کریں. تو ایک دفعہ پھر مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.